یاسمین قرآن میں ختم کرے بچی کا وہ ماشاء اللہ. دیکھو ماں بیٹی ماں قرآن ختم کرے ہے بیٹی قرآن ختم کرے اب ماں ان کے دل میں قرآن پڑھنے کا طلب ہے وہ آگے یہاں پڑھ رہے بولے تو بہت خوشی کی بات اور بہت فخر کی بات ہے. اللہ ہر ماں کو اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کی پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ خود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. شمیم نہیں آئی نہیں. میں شافیہ سے گزارش کر رہا آئے نہیں ہوں گا. منور النساء جبین تاج کیا ڈرامہ اپنے ہاتھوں سے مبین تاج جو ہے ان کے آپ کو بعد میں دے دیں انشاءاللہ. اور شیرو محمد شافیہ وٹا کر جانا. محمد سہیل جو ہے ہمارے وارڈ کاؤنسلر ہے بی بی جان کا پوتا ہے. یہ بچہ نزدیک بلے کا مقدم ہے یہ بچہ نزدیک دے دیا ہے. آپ دونوں دو میچ کرنا ہے ڈاکٹر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور چیئرمین صاحبہ سے انعام لے کر جائے. آرام سے ابو جی رومال لیتا ہے رومال لیتا. ان کو آگے انہی کے ہاتھ سے پیغامات دینے کے لیے دعا کرتا بیٹا بیٹا تاکہ دنیاوی والا اللہ نے آپ کو اس علم کے لیے منتخب کیا. اللہ نے آپ کو اسی وجہ سے تمام مخلوقات میں اشرف بنایا. اس لیے آپ کے اندر اس کی اہمیت ہونا چاہیے کہ چار دیواری سے محبت ہو, یہ اعلیٰ کے علم سے محبت ہو, ان کتابوں سے محبت ہو, ان ذمہ داروں اور ان اساتذہ سے محبت ہو جنہوں نے آپ کی پرورش کے لیے آپ کی تربیت کے لیے سارا سال بلا ناگا کے آپ کے لیے چاہے گرمی کا موسم ہو چاہے سردی کا موسم ہو چاہے طبیعت ناسازگار ہو چاہے طبیعت کے اندر تھکان ہو چاہے کچھ اور پریشانی گھر کے اندر کیوں نہ ہو لیکن آپ کی تربیت کے لیے صبح صبح اٹھ کر آ جاتی ہیں. شام کو جب وقت ملتا ہے اپنے وقت مقررہ پر آپ سے پہلے حاضر ہو جاتے ہیں. آپ اگر کچھ جو ہے بیمار ہو یا کچھ پریشان ہو آپ چھٹی دے دیتے ہیں کہ آئندہ کل آ جائیں گے پرسوں آ جائیں گے لیکن جو آپ کے اساتذہ کرام ہیں اپنے اوقات مقررہ پر آ کر کے آپ کی تربیت کرتے ہیں. اس لیے ان اساتذہ کی قدردانی بھی بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے اساتذہ کا قدر نہیں کرتا نہ اس کے لیے دنیا میں کامیابی ہے نہ آخرت کے اندر اس کے اندر کوئی کامیابی ہے. چاہے آپ سے جو اساتذہ دینی علوم کے کیوں نہ ہو دنیاوی علوم کے کیوں نہ ہو اگرچہ کہ وہ دنیاوی ہنر کے اعتبار سے کوئی استاد کیوں نہ ہو ان اساتذہ کا ادب اور ان کے سامنے عاجزی سے رہنا بے حد ضروری ہے. ہمارے ذمہ دار حضرات آئے ہیں انشاءاللہ العزیز ان سے مشورے کے بعد آگے کی کارروائی کی جائے گی. ماشاء اللہ مہمان بھی آ چکے ہیں. آپ حضرات ادب کا محاضرہ کرنا. میں ہمارے چیئرپرسن
محترمہ کے ارشاد اسٹیج پر آنے کی دعوت دیتا ہوں اور ساتھ ان کے شوہر ہمارے قدری کے لیڈر جناب کے.ایس. بہاؤالدین صاحب انشاءاللہ تاخیر ہو گئی ہے. جلسے کا پروگرام کاروبار شروع کر رہا ہے. ہو گیا الحمدللہ. ہمارے مہمان بھی آ چکے ہیں الحمدللہ. میں جلسے کے خاص مہمان محترمہ ارشاد النساء سے گزارش کرتا ہوں اس مدرسے کے بارے میں چند لفظ کہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں پر جو حاضرین بزرگان ہیں ان سے پوری میں آداب کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہاں کے استادوں کو بھی میرے طرف سے سلام عرض کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طالبات اور طلباء کو بھی میں سلام عرض کرتی ہوں. یہ جو مدرسہ اتنی محنت سے چلا رہی اتنا یہ کرنے کا تو بہت خوشی کی بات ہے. اور اس میں جو بھی طالبات طالب علم دین کا علم حاصل کر رہی نا اس سے بہت خوشی ہے. ہمارے دین کی خدمت ہو رہی ہے کو استادوں سے بھی ہمیں بہت خوشی ہے. اور جو طلباء اور طالبات اس میں نازل قرآن شریف کا جو پورا کرنے کا اہتمام کر کو پورا کری اس کی بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ سب بھی آج جتنے طالبات بھی قرآن شریف کو ختم کر کے آج یہاں پر جلسہ منعقد کری اس کے لیے بھی میں شکر گزار ہوں. دیکھو آج دین کی تعلیم حاصل کر رہی ہمیشہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا اور ہمیشہ گھر میں جا کے بھول جانا نہیں. قرآن کی ہمیشہ تلاوت کرتے رہنا. قرآن کے اوپر ہر ایک بات کے اوپر بھی قرآن کی عمل کرنا. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنی محنت سے ہم تک قرآن پہنچائے گی اس کی ہمیں عزت کرنا تعلیم کرنا تعلیم کرنا ہے. اور دیکھو اب ہم جتنے بھی یہاں پر اب تک جتنے بھی طالبات علم حاصل کر چکی ان سب کا بھی میں بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. ان کو بھی آئندہ ہمیشہ قرآن کو زندہ رکھنا ہمارے دین کے اوپر ہے دین اسلام کے اوپر ہے اپنے جان کو قربان کرنے کی یہ کرنا سماج کا بھی بھلائی چاہتی ہے. دین میں جو بھلائی ہے آج سائنس بھی وہی بولتی ہے. جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال قبل جو بولیں گی وہی آج سائنس بھی اعتراف کرتی ہے وہی بتاتی ہے جس سے ہماری صحت بھی بنی رہے اور ہماری خوشنودی بھی اسی میں ہے. اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتے ہی کہ ہمارے طلباء سے بھی بھلائی کے کاموں میں ہمیں حصہ جو لے کو ہمیں جو آگے بڑھ رہی کی اللہ اور بھی ترقی دے اور ترقی سے نوازے. اس مدرسے کو آئندہ بھی طلباء سے بھی بھلائی کا راستے پر چلانے کی توفیق ادا کرے. آمین. اللہ تعالیٰ سے بھی خوش رکھے.
टोपी अंदर कवर है क्या नाम है तुम्हारा? अमीरा। जोर से बोलना, अमीरा। अल्लाह इसको और तरक्की अता फरमाए, दुनिया में भी अल्लाह कामयाबियों से हमकिनार फरमाए। इसके बाद रमज़ान की फजीलत पर तकरीर के लिए मदीहा सदाकत के इंतज़ाम को आए, ये तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। मोहतरम बुजुर्गों और मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपके सामने कुरान पाक की आयत तिलावत की है, जिसका मतलब यह है कि रमज़ान का महीना, इसमें कुरान उतरा, लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई और कामयाबी की रोशन बात है। रमज़ान का महीना बहुत बाबरकत वाला महीना है। इस महीने में अल्लाह ताला की रहमत बरसती है। रमज़ान में शैतान को बंद कर दिया जाता है ताकि वो लोगों को वसवसा ना दिला सके, और रमज़ान में दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिया जाता है और जन्नत के दरवाजे खोल दिया जाता है। जो भी रमज़ान में रोज़े रखे, इसकी नियत और यकीन और ईमान से कि अल्लाह इसको अजर व सवाब देगा, तो इसके पिछले तमाम छोटे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। रमज़ान में कुरान को समझकर पढ़ने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान को समझकर पढ़ने की कोशिश करें और कसरत से सदका दें और शौक़ से नमाज पढ़ें। अल्लाह हमारे कोशिश को देखता है और थोड़े से अमल पर कई गुना अजर व सवाब देता है। इस रमज़ान को इस तरह गुजारेंगे, ये हमारा आखिरी रमज़ान है, और ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने की कोशिश करें। मोहतरम सदरे जलसा और बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने रमज़ान में बहुत सारी फजीलतें रखी है। रमज़ान का महीने में अगर किसी शख्स का इंतकाल हो जाए और इसका खातिमा ईमान पर हो, तो वो शख्स चाहे इंसानों के नज़र में कितना ही गलत इंसान हो, लेकिन अल्लाह के नज़दीक इसकी बख्शिश हो जाती है। और अल्लाह ने रमज़ान में 30 दिन रखी है। पहले 10 दिन रमज़ान के बख्शिश के होते हैं, और दूसरे 10 दिन रमज़ान के रहमत के होते हैं, और तीसरे 10 दिन रमज़ान के जहन्नम से नजात के होते हैं। मोहतरम हज़रात और मेरे दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने रमज़ान के सारे आसमान के फरिश्तों से फरमाते हैं, रमज़ान में रोजे रखने वालों की दुआ पर आमीन कहो। अर्श के फरिश्तों से अल्लाह फरमाते हैं कि मेरी तस्बीह छोड़ दो, रमज़ान में रोजे रखने वालों की दुआ पर आमीन कहो। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम सब इस रमज़ान में नेक काम करें और रमज़ान के रोज़ों की कदर करें और कुरान शरीफ की खूब तिलावत करें और शब कदर के रातों में जागने की फिक्र करें और रमज़ान के रोज़े सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के वास्ते रखने वाले बने। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको इस रमज़ान के सारे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك السلام كله يا الله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم وعلمنا القرآن الحكيم. اللهم بلغنا رمضان. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم ارزقنا التوحيد وعمل الإخلاص وحسن الخاتمة. اللهم أجرنا من النار يا مجيب يا مجيب يا مجيب. الہ العالمین پروردگار عالم ہم سبھی کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ایک ایک امتی کے گناہوں کو معاف فرمائیے، صغیرہ کبیرہ جانے انجانے میں اللہ جو کچھ ہم سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں، آپ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی محبت، اپنی شفقت سے اللہ آپ نے ہمیں اپنی صلاحیت، طاقت، قدرت کے باوجود گناہ کرتے ہوئے بھی سزا نہ دی، بلکہ ہم پر رحم کرم کا معاملہ فرمایا، ہمارے گناہوں کو اللہ چھپائے رکھا. اللہ اسی فضل کرم سے ایک ایک گناہ کو نیکی کے اندر تبدیل فرما دے. اللہ
تبدیل فرما دے. اب تک کی زندگی ہم نے اللہ جو گزارا ہے صرف اور صرف تیرے فضل سے گزارا ہے. اللہ بقیہ زندگی بھی ہم جو گزاریں گے تیرے ہی فضل سے گزاریں گے. اللہ اب تک کی زندگی اللہ اعمال سے خالی ہے, اللہ تجھ سے دور ہو کر کے جی رہے ہیں. اللہ بقیہ زندگی تیری پسندیدگی والی نصیب فرما دے, سنت شریعت والی نصیب فرما دے. اللہ قرآن کی تعلیم والی زندگی نصیب فرما دے. اللہ قرآن کا لکھنا, بولنا, پڑھنا, سننا, سمجھنا, اس کے لیے کچھ مدد کرنا, تعاون کرنا, سب کچھ آپ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سب خیر کا کام ہے اور افضل خیر کا کام ہے. اللہ ان کاموں میں اللہ تا حیات ہمیں لگائے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ دینی خدمات میں اللہ لگے رہنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ یہ جو پیارا سا پروگرام, یہ پیارا سا نورانی جلسہ, روحانی علمی جلسہ, اللہ اس جلسے سے ہمارا ایمان تازہ ہوا ہے. اللہ ان بچوں کے پروگرام سے اللہ ہمیں آپ کا تعارف ہوا ہے. اللہ اس مدرسے کو, اس مکتب کو قبول فرما دے. اللہ قبول فرما دے. اللہ اس مدرسے کے بانی جناب مرحوم عبدالسبحان صاحب, اللہ ان کی مغفرت فرما دے. اللہ علین میں اللہ جگہ نصیب فرما دے. اللہ اسی طریقے سے اللہ اس مدرسے کے جو ذمہ داران ہیں, اللہ بڑے بزرگ اور عمر دراز شخصیات ہیں, اللہ انہیں دیکھ کر کے ہمیں شرمندگی ہوتی ہے. اللہ وہ کام جو ہم نہیں کر پا رہے ہیں اللہ آپ ان سے کام لے رہے ہیں. اللہ ان کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اللہ ان ذمہ داروں کی عمر میں, صحت میں اللہ خوب برکت نصیب فرما دے. کہ جعفر صاحب جو ابھی بیمار ہوئے, اللہ تیرے دین کی بات سننے کے لیے آ رہے تھے, اللہ بیمار ہوئے, اللہ خوب شفا عطا فرما دے. اللہ ان کے اہل خانہ کو ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے. اللہ اسی طریقے سے ذمہ داروں میں سے جناب حاجی محبوب بادشاہ صاحب کے اللہ جو نواسے ہیں, جو یاسین ہیں, اسی طریقے سے جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفا دے دے. اللہ ان کو اللہ خوشحال زندگی نصیب فرما دے. اللہ خوشحال زندگی نصیب فرما دے. اللہ اسی طریقے سے اللہ اس پروگرام کے اللہ جو صدر اور جو مہمان خصوصی بنے ہوئے ہیں, اللہ محترمہ دلشاد النساء, اسی طریقے سے محترم اللہ جناب بہاؤالدین صاحب, اللہ ان کے آنے کو بھی قبول فرما دے. اللہ قبول فرما دے. اللہ قبول فرما دے. اللہ ان کی طرح اوروں کو بھی اللہ دینی خدمات کرنے کی, اچھے عمدہ عہدہ پوسٹ پر آنے کی اللہ توفیق نصیب فرما دے. ان کو بھی مزید آگے اللہ بڑھ چڑھ کر کے اور آگے اقدامات کر کے امت اور قوم کے حق میں بھلائی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ خصوصاً یہاں کے جو اساتذہ ہیں, معلمات ہیں, جو پڑھانے والے استاذ ہیں, اللہ ان کی اصل میں خدمات ہیں. اللہ سارا سال انہوں نے بچوں پر تربیت کی ہے. اللہ پتھر جیسے بچوں کو ہیرا جیسا بنا دیا ہے. اللہ ان کو قبول فرما دے, قبول فرما دے, قبول فرما دے. اللہ بچوں کے پڑھنے کو, اساتذہ کے پڑھانے کو, اللہ ہر خدمت جو ان سے ہوئی ہے اللہ قبول فرما دے. اللہ بے ادبی کبھی کوتاہی ہو گئی ہو, اللہ کبھی دین سے محروم نہ فرما دے, کبھی دین سے محروم نہ فرما دے. اس مدرسے کو اللہ ابھی جو چھوٹا سا پودا نظر آ رہا ہے, اللہ ایک تنا اور درخت بنا کر کے ساری امت اس مدرسے سے فائدہ اٹھائے, اس طرح کے فیصلے فرما دے. یہاں سے علماء دین کو اور علماء ربانین کو, یہاں سے معلمات کو, یہاں سے محدثات کو, مفسرات کو اللہ پیدا فرما دے. اللہ یہاں کے بچوں کو دین و دنیا دونوں جہاں میں کامیاب فرما دے. اللہ ہمارے بچوں کو دینی علوم میں اچھا نصیب فرما دے. دنیاوی علوم کے اندر ہمارے بچے اللہ IAS IPS بنے, اللہ گورنمنٹ کا, اللہ پارلیمنٹ کا, اللہ ہر طرح کے شعبہ جات کا حصہ بنے. اس طرح کی تعلیم میں آگے بڑھنے کی ہمارے بچوں کو قبول فرما دے. ہمارے بچوں کو قبول فرما دے. ہر طرح کے نشہ اور چیزوں سے اللہ گانجے سے, اللہ اسی طریقے سے ڈرگ سے, اسی طریقے سے شراب سے, اسی طریقے سے سگریٹ, ہر بری شے سے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما دے. ہماری نسلوں کی اللہ حفاظت فرما دے. بڑوں کی قدردانی نصیب فرما دے. والدین کا فرما بردار بنا دے. والدین کے لیے راحت کا, سکون کا, عزت کا ذریعہ بنے. اس طرح کے فیصلے فرما دے. اللہ اپنے والدین کے ساتھ حج مقبول, حج مبرور کی اللہ خوب توفیق نصیب فرما دے. اللہ جن کا ہم پر احسان ہے ان کی بھی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے. اللہ جتنے مرحومین دنیا سے رخصت ہو گئے تمام کو اعلیٰ علیین میں مقام نصیب فرما دے. اللہ نبی کا پڑوس نصیب فرما دے. اللہ خصوصاً اس مدرسے کے حق میں جو خیر خواہ ہیں, اللہ جو دنیا سے وفات پا گئے ہیں, اللہ ان کے لیے تو یہ صدقہ جاریہ, ثواب جاریہ ہے. اللہ ان کی اللہ خصوصاً مغفرت فرما دے. اللہ مغفرت فرما دے. ہمیں بھی ان جیسے کار خیر کے اندر اللہ مالی طور پر, بدنی طور پر ہم سے جو کچھ ہو سکے مدد کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے. توفیق عطا فرما دے. اللہ ہم نے اپنے حیثیتوں کے مطابق دعا مانگا ہے. اللہ آپ اپنے شان کے مطابق سارے امت میں جتنے ضرورت مند ہیں, خصوصاً یہاں ہمارے بیٹھے ہوئے جتنے طلباء طالبات, یہاں ہمارے مہمان خصوصی, یہاں ہمارے اس مدرسے کے جو ذمہ دار ہیں, ان کے دلوں کے اندر ہر ایک جائز مقاصد کو پورا فرما دے. اللہ اس مختصر سے دعا کو اپنے فضل سے, اپنے کرم سے, اپنے پیارے لاڈلے نبی حضور پر نور محمد عربی صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، تیرے نیک مخلص بندے اور بندیوں کے صدقے سے اللہ اس دعا کو قبول منظور فرما لے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسول الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضو میں سنتیں پھیلانے. نمبر 1 نیت کرنا. نمبر 2 بسم اللہ کرنا. نمبر 3 بار دونوں ہاتھ گھٹنے تک دھونا. نمبر 4 مسواک کرنا. نمبر 5 3 بار کلی کرنا. نمبر 6 3 بار ناک میں پانی ڈالنا. نمبر 7 داڑھی کا کھلال کرنا. نمبر 8 ہاتھ دھونے کا کھلال کرنا. نمبر 9 ہر وضو کو 3 بار دھونا. نمبر 10 1 بار تمام سر کا مسح کرنا. نمبر 12 طریقے سے